الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. یہ میرے ہاتھ میں ایک مختصر سی کتاب ہے جس کا نام ہے القواعد الاربع، 4 قاعدے. یہ ایسے قواعد ہیں جو ہمارے زندگی کے ہر پل میں کام آنے والے ہیں اور موت کے بعد بھی یہ کام آنے والے ہیں. تو یہ مختصر سی کتاب ہے جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اس کتاب کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو اس میں سیکھیں گے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصنف رحمہ اللہ نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کی شروعات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ استعانہ، مدد طلب کرنے والا کلمہ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام جو رحمان ہے رحیم ہے اس نام سے میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے شریعت نے ہمیں عقیدہ توحید سے زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنا رہے، جڑا رہے. اس لیے ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی گئی کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے میں ہم اپنی ذات یا اپنی طاقت پر نربھر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہی ہم کوئی بھی کام کر پاتے ہیں، چاہے عبادت ہو، کام کاج ہو یا کچھ بھی ہو. اسی لیے ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں اور شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں. جس بات کا ہم لوگ سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں جو پڑھتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے جب اذان میں حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کو کلمہ استعانہ کہا گیا. یعنی یہ اس کے اندر جو ہے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے جب تک کہ تو ہمیں طاقت نہ دے مسجد تک پہنچنے کا، نماز پڑھنے کا. ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اپنی طاقت کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ہم کیا ہے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں محتاج ہیں. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا: اسأل اللہ الکریم. اس مصنف کی خصوصیت، یعنی مصنف کا معنی یعنی صاحب کتاب، جس نے کتاب لکھی ہے، ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں نا تو ظاہر ہے کوئی کتاب کو پڑھے گا، ان پڑھنے والوں کے لیے دل سے خوب دعا دیتے ہیں. یہ جو چند الفاظ ہم نے پڑھے ابھی آپ کے سامنے، اس میں انہوں نے ہم کو اور آپ کو، چونکہ ہم لوگ پڑھنے سننے والے ہیں، ہم سب کو دعا دے رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اسأل اللہ الکریم. ہم سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے جو کریم ہے. کریم، الکریم یہ اللہ کا ایک نام ہے. اللہ یہ ایک نام ہے، الکریم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. تو اسی لیے ہم لوگ نام رکھتے ہیں عبد الکریم، یعنی کریم کا بندہ. تو الکریم یہ اللہ کا نام ہے اور اس نام کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے کہ کریم وہ ذات ہے جس کے پاس بہت زیادہ خیر ہے. اتنا خیر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یعنی اس نام کے ساتھ کئی جگہ ذکر فرمایا. کہا ابھی ہم نے جو سورہ تلاوت کی: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے کہ تم اس رب کریم جس کے پاس کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، انعام ہی انعام ہے، اس رب کو چھوڑ کر تم دوسرے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ملے گا تمہیں اللہ رب العالمین کے پاس جو کریم ہے، جس کے پاس بہت زیادہ فضل و کرم ہے، اس سے مانگو نا، اس سے
اپنی حاجت کو پیش کرو، اس سے اپنی حاجتیں پوری کرو۔ کسی اور کے پاس جاؤ گے وہاں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب فقیر ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لہٰذا مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ تو اس نام کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ دعا کر رہے ہیں۔ گویا یہاں پر جو نام استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے، اگر اس نام کو واسطہ بنا کر ہم بھی مانگے اے کریم تو ہم پر کرم فرما، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس پر کرم فرمائے گا اور اسے عطا کرے گا اپنے پاس جو رحمتیں ہیں اس سے۔ اس کے بعد کہا رب العرش العظیم، ابھی تک کچھ مانگا نہیں ہے، ابھی اللہ کی تعریف ہی ہو رہی ہے۔ اے اللہ تیرے نام سے ہم مانگتے ہیں جو تو کرم والا ہے، اور تو کیا ہے؟ رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، اس عرش، یہاں پر عرش کے لیے کہا کہ تو عرش کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، کچھ بھی ہو۔ ان مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ عرش ہے۔ کہا کہ سب سے بڑی مخلوق کا رب بھی وہ ہے، تو اس سے چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب کون ہوگا؟ وہی اللہ رب العالمین ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز رب بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت لائق نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہاں تک کہ عرش عظیم کا بھی رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس سے چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کا ان سب چیزوں کا رب اللہ رب العالمین، لہٰذا عبادت اسی رب کی کرنی ہوگی۔ اب دعا کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ اتنے وسائل کے بعد۔ گویا اس میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب دعا مانگے نا ہم اور آپ، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ لیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کا واسطہ لیں۔ جیسے یہاں پہ اللہ، الکریم، اس کے بعد رب، تین عظیم ناموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، تولی کہ اللہ رب العالمین تجھے دنیا اور آخرت میں اپنا ولی بنا لے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا دوست بنا لے۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ جو مومن ہے اس کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف، یعنی کفر و شرک اور گندگیوں سے اسے نکال کر نور اور ہدایت کی طرف اسے لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کا ولی ہو جائے، دوست ہو جائے، اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ کون اس کی دنیا خراب کر سکتا ہے؟ نہ اس کی آخرت خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ اور کہا پھر کیا ہے ان کے لیے جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جس کا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے یا اللہ کا جو ولی ہو جاتا ہے، دوست ہو جاتا ہے۔ کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو جو لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی وہ بے خوف و خطر جو ہے نا وہاں پر قیامت کے دن وہ رہے گا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اللہ کا ولی کون ہے؟ کیونکہ انسانوں کے نزدیک اللہ کا ولی اور ہے، لیکن اللہ کس کو اپنا ولی مانتا ہے؟ اسی کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے اندر دو خوبی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان ہے، تمام ایمان کے ارکان جو ہے وہ تمام ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر اگر کوئی ایمان رکھتا ہے جسے مومن کہا جاتا ہے، وہ
ایک کوالٹی یہ ہوئی۔ دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، یہ دو خصوصیت، دو خوبی جس کے اندر ہے، ایمان اور تقوی، یہ دو خوبی جس کے اندر ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک لوگوں نے کس کو ولی بنایا؟ جس کے ہاتھ میں کچھ کرامت ظاہر ہو جائے، کچھ عجیب چیز ظاہر ہو جائے، کوئی اور یعنی کرتب دکھا دے، جس کو بولتے ہیں، یہ اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اولیاء الشیطان یعنی الفرق بین اولیاء الشیطان و اولیاء القرآن، اولیاء اللہ، اولیاء الرحمن۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے ولی اور شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اگر آپ دیکھیں کسی کو ہوا میں اڑ رہا ہے، ایسے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ایسے ہوا میں اڑ رہا ہے، یا آگ میں چل کے پار ہو جا رہا ہے، جل نہیں رہا ہے، پانی میں چل رہا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے، کہا کہ اس کو اللہ کا ولی مت ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی یہ پہچان کہیں نہیں بتائی گئی ہے۔ اللہ کے ولی کی دو ہی پہچان ہے، ایمان والا ہو، تقوی والا ہو۔ تو کہا کہ یہ اولیاء الشیطان ہیں جو جادوئی کرتب، شیاطین کی مدد سے اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی تصور کرتے ہیں، جبکہ ان کے اعمال دیکھو تو وہ بے نمازی ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے اور اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے۔ یہ لوگوں نے بنایا ہے اس طرح کے ولی۔ تو اللہ کے ولی یہ نہیں ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی ولایت ہمیں حاصل ہو، اور پھر اللہ کی ولایت جب حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے نہ تو دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی اس کے لیے غم ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ایک اور دعا کی، کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ اپنا ولی بنا لے۔ اس کے بعد کہا وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاں کہیں بھی رہو تمہیں اللہ مبارک بنائے رکھے، برکتوں والا بنائے رکھے۔ کہتے ہیں کہ برکتوں والا بنائے رکھے یعنی آپ کے ذریعے سے جہاں بھی آپ بیٹھیں، جہاں بھی آپ رہیں، آپ سے کسی کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچے، بلکہ آپ سے جس ناحیے سے آپ کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس اعتبار سے آپ سے فائدہ ہی پہنچے، یہ توفیق اللہ آپ کو دے دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ ایک انسان زندگی میں جیتا ہے، اب دیکھیے کبھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو دعا کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے جہاں بھی آپ رہیں، جہاں بھی آپ رہیں۔ انشاءاللہ برکت کے حوالے سے کچھ تفصیلی باتیں ہیں، کیونکہ لوگوں کے یہاں برکت کے حوالے سے، برکت حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سارے غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو باتیں سن رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔